السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میٹامورفوسس۔ میٹامورفوسس کیا ہے؟ اس کے دوران انسیکٹ میں کون کون سی چینجز آ جاتے ہیں، کون کون سی فیزز ہیں اس میں، اور پھر کمپلیٹ میٹامورفوسس اور انسیکٹ وتھ کمپلیٹ میٹامورفوسس اور انسیکٹ وتھ انکمپلیٹ میٹامورفوسس، کون کون سے اور وہ کون کون سے انسیکٹ ہے جس میں بالکل یعنی نو میٹامورفوسس والی جو انسیکٹ ہے، یعنی کلاسیفیکیشن آف دا انسیکٹ آن دا بیسس آف میٹامورفوسس۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلو شروع کر لیتے ہیں۔ Metamorphosis is biological process by which an animal physically develops after birth or hatching, involving in a conspicuous and relatively abrupt changes in animal's body structure through cell growth and differentiation. میٹامورفوسس کیا ہے؟ میٹامورفوسس بایولوجیکل پروسیس ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ یہاں تک مطلب یہ ڈیفینیشن ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے in which an animal physically develop after birth، یعنی یہ ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ مطلب یہ انسیکٹ ہے تو یہ اس کی برتھ کے بعد، یہ یہاں ایگلنگ اور ایگلنگ کے بعد اس کی برتھ، تو یہ پورا کمپلیٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے، صحیح ہے، آفٹر برتھ اور ہیچنگ، یا ہیچنگ کے بعد یا برتھ کے بعد اس کی کمپلیٹ ڈیولپمنٹ ہے، involving conspicuous and relatively abrupt changes۔ ایک تو یہ چینجز جو ہے یہ کانسپیکوس ہے اور دوسرا ایبرپٹ ہے۔ دیکھو ایک سے ایک دم لاروے نکلتے ہیں، لاروے سے ایک دم پیپا، اور پیپا سے ایک دم ایک الگ قسم کی ایڈلٹ آ جاتی ہے۔ مطلب یہ سارے سٹیجز ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، صحیح ہے۔ یہ سٹیج اس سے ڈفرینٹ ہے، یہ سٹیج اس سے ڈفرینٹ ہے، یہ سٹیج اس سے ڈفرینٹ ہے، یعنی سارے سٹیج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اینڈ ان ادر کیس، ان کیس آف انکمپلیٹ میٹامورفوسس، دیکھو یہ جو سٹیجز ہے صرف ایک سٹیج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، باقی یہ سٹیجز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسی اور سملیرٹیز ہے، اس میں صرف میچیورٹی کا ڈفرینس ہے اور باقی ان میں سملیرٹیز ہے۔ Insect can be divided into species that undergo metamorphosis. So insect can be divided into species, into groups یا species that undergo complete metamorphosis. Holometabola جس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے اس میں پڑھا ہوا تھا جب ہم پائلم کی ڈسکشن کر رہے تھے، انسیکٹ ٹیکسانومی کی جب ہم بات کر رہے تھے اور ہم آرڈرز ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے میٹامورفوسس ڈسکس کیا ہوا تھا کہ جی انسیکٹ، وہ انسیکٹ جو کہ کمپلیٹ میٹامورفوسس کرتے ہیں اس کو ہولو میٹابولا کہتے ہیں، اور انکمپلیٹ میٹامورفوسس والے انسیکٹ کو ہیمی میٹابولا، اور نو میٹامورفوسس جو ہے اے میٹابولا۔ یہ تین قسم کے انسیکٹ تھے جس کو ہم ہولو میٹابولا، ہیمی میٹابولا اور اے میٹابولا، جس میں میٹامورفوسس کمپلیٹ ہے، جس طرح کہ یہ سٹیج ہے بٹرفلائی کی شکل ہے، تو اس میں ہولو میٹابولا، پھر ہیمی میٹابولا میں یہ سٹیج آ جاتی ہے جس میں کہ انکمپلیٹ میٹامورفوسس ہوتا ہے، صحیح، اور یا نو میٹامورفوسس تو اس کی ڈائیگرام تو پھر میں نے ادھر نہیں ٹچ کی ہوئی، لیکن جس میں نو میٹامورفوسس ہے تو اس کو اے میٹابولا کہتے ہیں، صحیح۔ تو یہ ڈائیگرام میرے خیال میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بٹرفلائی ہے، بٹرفلائی نے ایگز لاروی پیوپا، اور پیوپا سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈلٹ، تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ کمپلیٹ میٹامورفوسس۔ تو کمپلیٹ میٹامورفوسس کیا ہے؟ کمپلیٹ میٹامورفوسس میں آل سٹیجز آف لائف آر پریزنٹ، یہ سارے سٹیجز ہیں، یعنی ایگ ہے، لاروی ہے، پیوپا ہے اور ایڈلٹ ہے، جبکہ اس میں ون سٹیج مسنگ ہے۔ دیکھو اس میں آپ کو پیوپا مسنگ نظر آ رہا ہے، اور اس میں دوسرا ڈفرینس یہ کہ یہ جو سٹرکچر ہے گراس ہاپر کی، یہ اس کے جو امیچور سٹیج ہے جس کو ہم نیمپ کہتے ہیں، یہ نیمپ اور یہ ایڈلٹ فزیکل سٹرکچر میں ان کی سملیرٹیز ہے۔ دیکھو یہ بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بھی گراس ہاپر، لیکن صرف میچیورٹی کی بات ہے، سیکشول میچیورٹی یا دوسری آرگنز کی جو میچیورٹی ہے، وہ صرف ان کا ڈفرینس ہے کہ وہ ابھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئی، جبکہ یہاں آپ کو یہ سٹیجز جو ہے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ، تھوڑے سے نہیں بلکہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ نظر آ رہے، صحیح ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ انسیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، کوئی بھی انسیکٹ آپ پکڑ کے لے کر آتے، تو
کیا کریں گے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سٹیج آپ کہیں سے پکڑ کے لے کر آئے اور آپ کہیں کہ جی اس کی میں آئیڈینٹیفیکیشن کرنے جا رہا ہوں، یہ کون سا انسیکٹ ہے، تو آپ نہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے نہ اس کی کر سکتے نہ اس کی کر سکتے، صحیح ہے، آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے، ایڈلٹ سٹیج کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے۔ اگر آپ کو کسی انسیکٹ کا لاروا مل جاتا ہے، یہ سٹیج مل جاتا ہے یا یہ مل جاتا ہے یا یہ مل جاتا ہے، تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے لیے آپ کو اس کو ریئر کرنا پڑے گا، آپ اپنے پاس اس کو رکھیں گے، اس کو خوراک دیں گے، اس کو اپنے پاس اس کی ریئرنگ کریں گے، تو یہ پتے شتے ڈال کر جو بھی اس کا فوڈ ہے اس کو ڈالیں گے، یہ پیوپا میں چینج ہوگا، پیوپا سے جب ایڈلٹ نکلے گا تو آپ اس ایڈلٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے۔